عظمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، کیا کچھ ہو رہا ہے کابل میں جو دھماکے ہوئے اس کی کچھ تفصیلات رکھوں گا۔ 3 طلاق کی متاثرہ کی وکیل نازیہ خان ٹھگی نکلی ہے۔ ناظرین گرامی، وہ تفصیلات رکھوں گا آپ لوگوں کے سامنے۔ دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ میں نماز پر پابندی سے مسلم طبقے میں غم و غصہ نظر آ رہا ہے، تو وشو ہندو سینا نے نارائن رانے کا سر قلم کرنے کے لیے 51 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ تو کابل ایئرپورٹ کے قریب 2 دھماکے کس طرح ہوئے اور کیوں ہوئے، کس نے کیا، کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے، اس پر بھی میرا تبصرہ ہوگا۔ تو وہیں سینکڑوں فلسطینی اس وقت اسرائیلی سرحد پر دوبارہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں۔ پاکستان، بھارت اور کشمیر کو لے کر کے طالبان کا کیا تازہ بیان آیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ وہ ساری چیزیں رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ دن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لے، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ جرائم مدھیہ پردیش میں کس حد تک بڑھ گئے ہیں اور دن دہاڑے لوٹ جاری ہے۔ یہ مدھیہ پردیش کے گوالیر کی ایک دن دہاڑے لوٹنے اور چین اسنیچنگ کی ویڈیو ہے جو CCTV کیمرہ میں قید ہو گئی تھی۔ تو اس کو یہ نہیں کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح گاڑی میں چلتی ہوئی خاتون کے گلے سے ہار چھیننے کی کوشش ہوتی ہے، پیچھے بیٹھا ہوا شخص مزاحمت کرتا ہے تو اس کو گن کر دکھا کر کے کس طرح لوٹ لیا جاتا ہے۔ اور یہ دن دہاڑے ہے، سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں، چاروں جانب سے گاڑیاں آ رہی ہیں، کوئی روک کر کے ان کو جو ہے اس غنڈہ گردی کو روکنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ یہ حالات ہیں ناظرین گرامی ان ریاستوں کی جہاں پر BJP کے حالات ہیں۔ کرناٹک میں بھی BJP کے حالات ہیں، اور میسور میں ایک طالبات کے ساتھ کس طرح سے معاملہ پیش آیا ہم نے کرناٹکا بلیٹن میں پیش کیے ہیں۔ شاید آپ کے سامنے وہ تفصیلات نہیں آئی ہوں گی کہ ایک اپنے دوست کے ساتھ یہاں کے ایک سیاحتی علاقے میں موجود لڑکی طالبہ کے ساتھ 5 لوگ نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس کی ویڈیو بناتے ہیں، اس کی ویڈیو بنانے کے بعد اس کو دکھانے اور بلیک میلنگ کی کوشش کرتے ہیں، 3 لاکھ کا مطالبہ کرتے ہیں، پھر دینے پر رضامند ہو جاتی ہے لڑکی اور لڑکے، لیکن پھر اس کو وہیں پہ زدوکوب کر کے چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ تو ناظرین گرامی، یہ BJP حکومتیں جہاں جہاں بھی ہیں وہاں پر خواتین کے ساتھ اس طرح کی ظلم و زیادتی کی خبریں لگاتار آ رہی ہیں، لیکن یہ BJP حکومتیں اپنے پیٹھ تھپتھپانا بند نہیں کرتی۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی ایک اور تصویر میں آپ کو دکھاؤں۔ اس خاتون کو تو آپ جانتے ہوں گے، 3 طلاق کے معاملے میں بہت زیادہ یہ سرخیوں میں رہی تھی اور لگاتار BJP کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہی تھی 3 طلاق کو لے کر کے، یعنی جو زبان BJP بولتے ہیں اسی طرح کی بولنا شروع کی تھی۔ اس بات کو لے کر کے تھوڑی سی مشہور بھی ہوئی۔ اب اسی نازیہ خان جو 3 طلاق متاثرہ کی وکیل رہ کر کے بہت زیادہ بولتی تھی، وہ اب ٹھگی کے الزام میں گرفتار نکلی ہے۔ یعنی ہے عشرت جہاں کی وکیل رہی ہے یہ 2018 میں، اور BJP میں شامل ہوئی تھی۔ نازیہ الہی خان اس کا مکمل نام ہے۔ اب ایک شکایت دہندہ سے وکیل بن کر 60 لاکھ روپے 6 لاکھ روپے کی ٹھگی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اس پر کیس بھی درج ہوا ہے اور کارروائی کی جا رہی ہے۔ یہ پولیس نے تازہ بیان جاری کیا ہے۔ یہ ہے نازیہ الہی خان، BJP میں شامل ہو کر کے BJP کی زبان بولنے والی کو اس کی اوقات اس وقت یاد آ رہی ہے کہ یہ ٹھگی نکلی ہے اور 6 لاکھ روپے کی ٹھگی لگا کر کے خاتون کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف آئیے ناظرین گرامی، دہلی کے فیروز شاہ کوٹلہ میں آپ کو لے چلوں۔ راجدھانی دہلی کے IT اوپر واقع تاریخی اہمیت کا حامل فیروز شاہ کوٹلہ ایک مرتبہ پھر سرخیوں میں آ گیا۔
عالمی وبا کورونا وائرس کے پیش نظر تمام تاریخی عمارتوں، سیاحتی اور سیر و تفریح کے مقامات پر انتظامیہ کی جانب سے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن کورونا کی دوسری لہر کے بعد حالات ٹھیک ہونے پر دہلی کی بیشتر تاریخی عمارتوں اور درگاہوں کو عقیدت مندوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا۔ فیروز شاہ کوٹلہ تاریخی اور عقیدت دونوں ہی اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں جمعرات اور جمعہ کے دن عقیدت مندوں کی کثیر تعداد آتی ہے اور نماز بھی ادا کرتی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر لوگ ویڈیو کے ذریعے شکایت کر رہے تھے کہ یہاں نماز ادا کرنے نہیں دی جا رہی ہے۔ جمعرات کے دن عقیدت مندوں کے چہرے اس وقت پھر مایوس ہو گئے جب فیروز شاہ کوٹلہ میں داخلے پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی گئی اور نماز کے لیے بھی روک دیا گیا۔ ایک اخبار کے نمائندے سے بات کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں نے کہا کہ آج سے پہلے یہاں کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا کہ داخلہ اور نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اس جگہ سے لوگوں کو قلبی سکون ملتا ہے اور لوگوں کی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو لے کر کے یہاں آتے ہیں۔ آثار قدیمہ کے زیر انتظام یہ ساری چیزیں آتی ہیں جو برسوں سے ہے، اور یہاں کی مسجد میں دہلی وقف بورڈ کے امام و مؤذن نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ وزیر کی حیرت کی بات ہے کہ اگر فیروز شاہ کوٹلہ میں کسی شخص کو نماز ادا کرنی ہو تو اس کو 20 روپے کا ٹکٹ بھی لینا پڑتا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے جو ہے یہاں پر جو ہے فیروز شاہ کوٹلہ کو لے کر کے الگ الگ طرح کی جو ہے اس وقت سیاست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ وقف بورڈ کو متحرک ہونا چاہیے اور اس طرح کی مسجدیں زبردستی بند کروانے کی کوششیں ہوتی ہیں اس کو کھلوانے کا بھی انتظام ہونا چاہیے۔ اس وقت عوام ناراض نظر آ رہے ہیں، اس طرح کی خبریں فیروز شاہ کوٹلہ سے آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، نارائن رانے بی جے پی مرکزی وزیر کا معاملہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب وشو ہندو سینا نے ان کے سر پر انعام رکھ دیا ہے۔ جہاں مرکزی وزیر نارائن رانے کے خلاف ایک طرف شیو سینا لیڈروں کی ناراضگی عروج پر ہے، دوسری طرف وشو ہندو سینا کے ایک لیڈر نے ان کا سر قلم کرنے والے کو 51 لاکھ روپے انعام دینے کا اعلان کر کے ہلچل مچا دی۔ وشو ہندو سینا سربراہ ارون پاٹھک نے سوشل میڈیا پر یہ متنازع اعلان کیا اور کہا کہ بالا صاحب ٹھاکرے کے بیٹے ادھو ٹھاکرے پر نارائن رانے نے جو حملہ کیا وہ ناقابل قبول ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وارانسی میں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پوسٹر چپکانے کے معاملے میں مبینہ طور پر 3 مہینے سے فرار چل رہے پاٹھک کو پولیس ابھی تک گرفتار نہیں کر پائی، لیکن اس نے فیس بک اور ٹویٹر پر مرکزی وزیر نارائن رانے کا سر قلم کرنے والے کو 51 لاکھ روپے دینے کا برسرعام اعلان بھی کر دیا۔ پاٹھک کی تلاش بھیلوپور تھانے میں درج ایک معاملے کو لے کر ہے، لیکن وہ اب تک پولیس کی گرفت سے دور ہے، لیکن وہ لگاتار اس وقت رانے کے خلاف اس طرح 51 لاکھ روپے کا انعام رکھ کر کے پھر سے جو ہے سرخیوں میں آ چکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، شیو سینا اور شیو سینا کی سینا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت جو ہے پوری طرح سے سرخیوں میں آ رہی ہیں اور یہ معاملہ لگاتار بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، کابل ایئرپورٹ کل جس طرح لہو لہان ہوا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ کئی دھماکے ہوئے، 10 امریکی فوجیوں سمیت 140 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ یہ تعداد اب بتائی جا رہی 90 ہو گئی ہے مہلوکین کی تعداد، اور 140 زخمی اور زخمیوں کی تعداد بھی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، شروع میں یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ یہ داعش نے یہاں پر حملہ کیا ہوگا طالبان کو بدنام کرنے کے لیے، اس لیے کہ داعش اور طالبان میں نہیں ہوتا، لیکن کچھ ہی دیر بعد یہ پوری طرح سے کھل کر کے سامنے آ گیا کہ جو ہے یہ حملہ جو ہے نہ داعش کی جانب سے ہوا ہے نہ طالبان کی کسی گروپ نے کیا ہے، بلکہ کابل ایئرپورٹ میں موجود دھماکہ خیز جو مادہ ہے امریکہ کا تھا، امریکہ نے اس کو جو ہے تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کی تاکہ غلط عناصر کے ہاتھوں نہ لگے۔ تو اس کو تباہ و برباد کرنے کے چکر میں کئی جانیں چلی گئی ہیں، جس میں خود امریکہ کی فوجی بھی شامل ہیں۔ تو یہ ایک فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں جس میں 4 بھائی ایک ہی خاندان کے اس کابل کے اس وقت حادثے میں جو ہے پوری طرح سے جن کی جانیں گئی ہیں۔ تو ناظرین گرامی، جگہ جگہ جو وہاں کی تصاویر ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، ہر طرف جو ہے خون بکھرا پڑا ہے، یہاں تک کہ نالے بھی جو ہے خونی شکل اختیار کر چکے ہیں، ایک الگ ہی منظر ہے۔ لیکن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جو شروع میں الگ الگ طرح کی باتیں سامنے آنے لگی، ظاہر سی بات ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر حملے میں طالبان اور داعش کی اشتراک کی ثبوت نہیں ملے ہیں، جو بائیڈن نے شروع میں بیان دیا، اس کے بعد طالبان اور داعش دونوں ایک دوسرے کے شدید مخالف ہیں۔ طالبان نے داعش کے ملک سے صفائی کے لیے آپریشنز کیے ہیں، یہ جو ہے ممکن ہے، یہ اس طرح کے بیانات آنے لگے۔ اس کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے کابل ایئرپورٹ پر حملہ کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے اور بدلہ لینے کا اعلان کیا، پھر حملے میں 1 درجن سے زائد امریکی فوجی مارے جانے کا اظہار کیا۔
لیکن بعد میں خود طالبان نے یہ بات واضح طور پر کہہ دی کہ اس میں کسی بھی تیسرے شخص کا جو ہے اس میں ہاتھ نہیں ہے، اس میں امریکہ نے اپنے ماتحت میں رہنے والی دھماکے والی چیزوں کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کے چکر میں کئی لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ طالبان نے اس وقت امریکہ پر الزام نہیں لگایا، یہ الزام نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے، یہ طالبان کا ماننا ہے۔ ناظرین گرامی، کئی کابل میں کل شام میں کئی دھماکے سنے گئے اور دھماکے امریکی افواج نے کابل ایئرپورٹ کے اندر اپنا سامان تباہ کرنے کے لیے کیے تھے، اور کابل کے باشندے اس طرح سے پریشان نہ ہو، یہ جو ہے تازہ بیان بھی جو ہے اس وقت طالبان کی جانب سے جاری کر دیا گیا ہے، تاکہ جو ہے پوری طرح سے واضح ہو سکے کہ اس میں جو ہے کوئی بھی جنگجو تنظیم شامل نہیں ہے۔ جبکہ اس بات کو لے کر کے ایک مرتبہ پھر الگ الگ طرح کے تبصرے آپ دیکھ رہے ہوں گے، لوگ الگ الگ طرح کے بھڑکانے والی تصویریں اور بھڑکانے والی الگ الگ طرح کے سرخیاں لگا کر کے جو ہے جھوٹ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی وہاں پہ جو چیز تھی، بہت بڑا اس کا ذخیرہ تھا وہاں پر، ظاہر سی بات ہے کہ وہ طالبان کے ہاتھ لگنے نہیں دینا چاہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ تو تباہ کرنے کے اس چکر میں جو ہے کابل میں موجود کئی سارے مسافر جو دوسرے ملک کو جانے کے چکر میں تھے وہ چلے گئے، اور خود امریکہ میں تعینات اس کابل ایئرپورٹ میں امریکہ کے فوجی بھی اس کے زد میں آ گئے ہیں۔ لیکن جس طرح کی کل رات سے تبصرے نکلے کہ فلاں نے دھماکہ کیا ہوگا، فلاں نے دھماکہ کیا ہوگا، فلاں جنگجو تنظیم نے کیا ہوگا، یہ سب جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حقیقت سے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، طالبان نے پاکستان کو اپنا دوسرا گھر بتایا ہے اور بھارت کو کشمیر پر مثبت رویہ اختیار کرنے کا بھی مشورہ دے دیا ہے۔ جی ہاں، آج تک میں بھی یہ رپورٹ چھپی ہے مختلف ذرائع کے حوالے سے کہ پاکستانی نیوز چینل ARY نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے طالبان ترجمان مجاہد نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحدیں ملتی ہیں، جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہم روایتی طور سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، دونوں ممالک کے لوگ ایک دوسرے میں آسانی سے گھلے ملے ہیں، اس لیے ہم پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ مجاہد نے یہ بھی کہا کہ افغانستان پر طالبان کے کنٹرول میں پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے کبھی بھی ان کے اندرونی معاملے میں مداخلت نہیں کی۔ بھارت کے ساتھ تعلقات کو لے کر مجاہد نے کہا کہ بھارت اس علاقے کا اہم حصہ ہے اور ہم بھارت سمیت تمام ممالک کے ساتھ اچھے رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری بس یہ خواہش ہے کہ بھارت افغان لوگوں کے مفاد کے حساب سے ہی اپنی پالیسی طے کرے۔ مجاہد نے انٹرویو میں کہا کہ طالبان کسی بھی ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہیں ہونے دے گا۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ پر مجاہد نے کہا کہ دونوں ممالک کو بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ دونوں پڑوسی ملک ہیں اور دونوں کے مفاد ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ طالبان ترجمان نے کہا کہ کشمیر کو لے کر بھارت کو مثبت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم افغانستان میں ایسی حکومت چاہتے ہیں جو اسلام پر مبنی ہو اور مضبوط ہو۔ اس سرکار میں تمام افغان حصے دار ہوں گے، ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ایک مضبوط اور مستحکم سرکار بنانے کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں، کہتے ہوئے انہوں نے تازہ طالبان کی جانب سے انٹرویو دیا ہے۔ ناظرین گرامی، کابل دھماکوں سے عالمی رہنما ہل گئے ہیں اور امریکی صدر اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات جو ہونی تھی وہ بھی ملتوی ہو چکی ہے، اس لیے کہ جو ہے خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کی ملاقات ملتوی کر دی گئی، اور اس کے علاوہ جو بائیڈن امریکی وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے ساتھ مانیٹرنگ روم میں موجود ہیں، جہاں سے کابل کی صورتحال کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون نے اپنے بیان میں کہا کہ کابل میں ایئرپورٹ کے اطراف صورتحال خطرناک ہے، فرانسیسی سفیر کابل سے نکل جائیں، سفراء پیرس سے خدمات انجام دیں گے۔ اور ادھر برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے کابل کے دھماکوں کے بعد کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور برطانوی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ واقعے میں کسی برطانوی اہلکار کی ہلاکت کی اطلاعات نہیں ہے۔ اور ناظرین گرامی، اس وقت کابل ایئرپورٹ یہاں سے ظاہر سی بات ہے کہ پورے کے پورے ممالک کے لوگ سفراء سب جو ہے جانے کی تیاری میں ہیں، لگاتار انخلاء کا عمل جاری ہے۔ وہاں پر اس طرح کی دھماکے ہوتے ہیں تو ہر ملک اپنے اپنے جو ہے شہریوں کو لے کر کے واقعے میں فکر مند ہوگا۔ واقعی ناظرین گرامی، ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھوں، اور وہ یہ کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے جمعرات کو ڈاکٹر کفیل خان کو بڑی راحت دے دی ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے دسمبر 2019 میں ایک احتجاج کے دوران یونیورسٹی میں CAA اور NRC تقریر کرنے پر ان کے خلاف زیر التوا فوجداری کارروائی منسوخ کر دی۔ جسٹس گوتم چودھری کے ایک ڈویژن بینچ نے ان کی مبینہ اشتعال انگیز تقریر کے بعد شروع کی گئی پوری مجرمانہ کارروائی کو کالعدم قرار دیا اور چیف جوڈیشنل مجسٹریٹ علی گڑھ کے حکم کو بھی منسوخ کر دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر کفیل نے ہائی کورٹ سے راحت ملنے پر خوشی کا اظہار کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی انصاف ملے گا۔
انہوں نے کہا میں اپنے سینئر ایڈوکیٹ شری دلیپ کمار اور ایڈوکیٹ منیش سنگھ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ بات قابل غور ہے کہ 31 اگست کو ڈاکٹر کفیل کی معطلی کیس کی بھی سماعت ہے اور اس پر بھی شاید ان کو جیت مل جائے تو دوبارہ وہ اپنے کام پر لوٹ سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین گرامی، ان کا ماننا ہے کہ انصاف کی ہی جیت ہوتی ہے، اور بلکہ جو انہوں نے بیان دیا تھا وہ دیش کو توڑنے کا نہیں تھا بلکہ دیش کو جوڑنے کا تھا. لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ کس طرح جو ہے عصبیت رکھنے والے لوگوں نے جو طریقہ اختیار کیا، جو رویہ اختیار کیا، وہ جو ہے ناقابل فہم ہے، ناقابل برداشت ہے، کہتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بھی جاری کیا ہے. بہرکیف ناظرین گرامی، اس وقت مجھے یہاں پر اجازت ہے. انشاءاللہ شام میں پرائم ٹائم میں پھر اہم ترین خبروں کے ساتھ ملاقات ہوگی. خود بھی دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سیدھی بات سے جوڑنے میں آپ اپنا رول ضرور ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،